السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ شوہر کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ میسج کیا، جان یہاں سگنل پرابلم ہے، کال نہیں لگ رہی ہے، میرے امی ابو آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر دینا، اور ہاں ابو کو میٹھے میں بیسن کا حلوہ پسند ہے، قورمہ چکن کڑھائی کے ساتھ وائٹ رائس اور سلاد رائتہ ضرور بنا لینا۔ امی پرہیزی کھانا کھاتی ہیں، ان کا کھانا الگ بنانا اور نمک بالکل نہ ڈالنا، اور ہاں وہ دن میں 5 دفعہ چائے پیتی ہیں۔ بیوی کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ شوہر نے 5 منٹ بعد پھر سے میسج کیا، میں آتے ہوئے 20,000 روپے الماری میں رکھایا تھا تمہاری شاپنگ کے لیے، تم نے وہ اٹھا لیے؟ صرف 30 سیکنڈ بعد ہی بیوی کا رپلائی آیا، کون سی الماری میں رکھے ہیں، مجھے نہیں مل رہے۔ شوہر، کہیں نہیں رکھے ہیں، بس چیک کر رہا تھا کہ تم نے پہلا میسج پڑھ لیا یا نہیں۔ ایک بہت موٹی عورت سائیکل پر سوار تھی اور یہ گانا گا رہی تھی کہ دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار۔ راستے میں ایک بچہ بہت زور سے ہنس رہا تھا۔ عورت نے غصے میں پوچھا، کیوں ہنستے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ دیکھا ہے پہلی بار سائیکل پہ ہاتھی سوار۔ ایک بے روزگار نوجوان چڑیا گھر نوکری کی تلاش میں گیا۔ انچارج نے پہلے تو نہ کر دی، مگر پھر اس کی حالت زار دیکھتے ہوئے اس کو بندر کی نوکری کی آفر لگا دی۔ انچارج بولا، ہمارا بندر مر گیا ہے، اگر تم اس کی جگہ کام کرنا چاہو تو میرے پاس یہی ایک جگہ خالی ہے۔ نوجوان بولا، بندر کی نوکری؟ انچارج نے کہا، ہاں۔ نوجوان بولا، مگر میں سمجھا نہیں، یہ کی ہے ناعقل کی بات۔ انچارج بولا، کل آ جانا، سمجھا دوں گا۔ مجبور نوجوان دوسرے دن حاضر ہو گیا۔ انچارج بولا، یہ لو کھال پہن لو، پنجرے میں بیٹھ جاؤ، اور ہاں تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر چل پھر لینا، بچے آئیں تو ایک آدھ قلع بازی بھی لگا لینا۔ خیر وقت تو گزرنے لگا۔ جوان تنگ تو تھا، مگر گھر میں روٹی ملنے سے اس کا دل لگا رہا۔ ایک دن بہت سے بچے آ گئے اور خوب چہل پہل ہو گئی۔ بچے اس کی حرکتوں سے خوش ہو کر مٹھائی، پھل، چپس اور پیسے تک پھینکنے لگے۔ مزید پیسوں کی لالچ میں جوان نے مزید اور لمبی چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایک چھلانگ کچھ زیادہ لمبی ہو گئی اور اچھل کر ساتھ والے پنجرے میں جا گرا۔ دیکھتا کیا ہے کہ یہ پنجرہ شیر کا ہے۔ خوف سے اس کی چیخیں نکلتے رکی۔ شیر آرام سے اٹھا اور سکون سے چلتے اس کے قریب آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سمجھ لیا کہ آج زندگی کا آخری دن ہے۔ شیر نے اس کو سونگھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے منہ اس کے کان کے قریب لایا اور سرگوشی میں کہا، او بے غیرت، اپنی نوکری کر کے میری نوکری پیچھے کر دی، چل چھلانگ مار اور واپس دفع ہو اپنے پنجرے میں۔ ایک بادشاہ کے پاس 12 انچ کا گھوڑا تھا۔ ایک دن وزیر نے پوچھ ہی لیا کہ حضور ایسی چیز کہاں سے ملی؟ بادشاہ بولا، فلاں قبرستان میں ایک بزرگ ہیں، ان سے جو مانگو مل جاتا ہے، بس ایک مراد مانگنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ بزرگ تھوڑا اونچا سنتے ہیں۔ وزیر نے سوچا کہ بادشاہ لوگ تو آدھے پاگل ہی ہوتے ہیں، میں کوئی کام کی چیز مانگ آتا ہوں۔ وہ گیا اور بڑی عاجزی سے منمناتے ہوئے بزرگ سے عرض کی کہ حضرت ایک بوری ہیرے کی عطا ہو جائے۔ بزرگ نے دعا کی اور غیب سے ایک بوری زیرے کی آ گئی۔ وزیر بڑا سر پٹایا کہ مانگا ہیرا اور مل گیا زیرہ، مراد بھی صرف ایک مانگنے کی اجازت تھی، لہٰذا پیر پٹختہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بولا، جہاں پناہ، ہیرا مانگا مگر بڈھے کی سماعت کا ستیہ ناس ہو، زیرے دے دیا۔ بادشاہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور اسے گھورتے ہوئے بولا، تو تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے 12 انچ کا گھوڑا مانگا تھا؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔